ایکسچینج ہو سکتا ہے, وہ کرمنل کو ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے, اور اس کیس میں کوئی جان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی گلے کا پھندا بن سکتا ہے یہ کیس؟ آپ نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی بھی ہے. نہیں وہ طالوی ہے نا, مطلب اگر آپ کہیں کہ جس طریقے سے فاشسٹ ہیں وہ بھی یہیں کے پیداوار ہیں. پھر آپ دیکھیں اگر نارتھ میں یہاں پہ دیکھیں تو نارتھ آ جاتا ہے, ساؤتھ میں دیکھیں تو آپ کو سردینیا اور پھر یہ ناپولی, پھر یہ آگے یہ سارا مافیاز کا ایریا, یعنی کہ جو دنیا کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں نا 7, ان میں سے بیشتر جو ہے نا وہ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو ایک یعنی کہ مریڈیانا جو ایئر لائن بھی ہے جو کہ پرنس کریم آغا خان کی جو بیگم ہے ان کے نام سے ہے, وہ بھی یہاں پہ چلتی ہے. تو وہ سارا جو ہے نا ایریا جو ہے وہ سب مافیا کا ہے یہاں پہ, یعنی کہ پولیس اور وہ اس کا جو ہے نا قانون نہیں چلتا. اچھا یہ تو میں نے جسٹ ایک ٹچ کے طور پہ بتایا کہ یہاں پہ ہم سمجھ گئے نا آپ کی اس معاملہ بات سے, ہم سمجھ اس گئے طرح کیا کا. ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ رہی جو گوگی اور اس ٹائپ کی جو نمونے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہوتا. اگر ان کو پکڑنا چاہیں نا تو پکڑا جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے جو تو یہ دیکھا ہے, یہ میرا مطلب میں ڈر کے یہ بات کہوں گا کہ جتنے ریئل کیسز ہیں نا یہاں پہ وہ سب ناکام ہیں, اور جتنے فیک کیسز ہیں نا وہ سارے کامیاب ہیں. تو یہاں پہ ٹرک کرنا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ کوئی انٹرنیشنل کوئی ایجنڈا ہو کہ کسی کو قابو کرنا ہو. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے میں جو ہے نا پاکستان کے اگینسٹ سی پیک کو روکا ہے. انہوں نے ویسٹرن کی اور امریکنز کی اور ان کی جو ہے نا مفادات کو پروٹیکٹ کیا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر وہ جو ہے نا کمزور پڑیں؟ یہ حقیقت پر مبنی میں بات کرتا ہوں, اس لیے میں پھنسا بھی رہتا ہوں اور اس لیے میں تنقید کا ہے. تو آئی ہیں تو مجھے تھوڑا سا ایڈریس بتائیں, میں جا کے ملتا ہوں, ذرا ان سے پتہ کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا مال زیادہ ہے تو چلے ٹھیک ہے, میں آپ کی خدمت کر دیتا ہوں. 700 ارب میں ذرا 7 ارب ادھر کر دیں تھوڑے سے. میں حاضر بھائی, میں تھوڑا سا یار یہ مذاق کی بات نہیں. دیکھیں کچھ مطلب نکلے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں وہ؟ یار کیا خیال ہے اسد آپ کا؟ بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا جو ہے نا نظام جو ہے نا خراب ہے. باجوہ صاحب یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ایز اے مطلب پاکستانی مجھے بڑا دکھ ہوا, لیکن مجھے اس سے زیادہ شرمندگی اس وقت ہوئی جب میں بالکل جو ہے نا مطلب آسمہ جہانگیر جو ہیں جو ولاگ بھی کرتی ہیں, جو خبریں بھی کرتی ہیں, میں ان کو بالکل ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی سگی بہنوں کو. لیکن جب انہوں نے ایک بات کہی نا کہ یار وہ باجوہ صاحب اتنا اچھا لگ رہا تھا, ان کی بیگم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, وہ تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار اتنی مطلب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں سر. ان کے ضرورت نہیں ہے. مطلب پاکستان کو آگ لگا کے, پاکستانی عوام کے کروڑوں لوگوں کو جہنم میں جھونک کے یہ شخص وہاں پہ جا کے کیا کر رہا ہے؟ مطلب یہ ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کسی کے لیے بھی. میرے لیے میرے جو ہے نا کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ یار کوئی ہمدردی کے لفظ بھی بولے جائیں. ہاں جو کچھ کیا ہے تھا پاکستانی, ایک جو نفرتوں کی جو یہ انبار لگائے گئے ہیں, آپ بلیو کریں جتنی نفرت ہمارے سے بنگالی کرتا ہے, جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے, ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی, کس نے کی ہیں؟ میں نے کی ہیں, راجہ صاحب نے کی ہیں, آپ نے کی ہیں, کس نے کی ہیں؟ زیادتیاں کسی نے کی ہیں, نفرت کا نشانہ ہم بنتے ہیں. آپ بتائیں کہ یار انڈینز ہمیں ملتے ہیں وہ بھائیوں کی طرح سے ملتے ہیں, ان کی آنکھیں کھلی ہیں, انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے یہاں پہ, ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کرتے یہاں پہ؟ یار یہ کیوں ہے یار؟ افغانی لوگ جو ہے نا وہ اتنی نفرت ہم سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا ایسی وجوہات ہیں؟ کیا ہم نے افغانیوں کو ہیلپ نہیں کی؟ کیا ان کی وجہ سے ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ کیا ہم نے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی مثال نہیں قائم کی جتنی بڑی تعداد میں, یعنی کہ 7 ملین جو ہے نا افغانی پاکستان کے اندر ہے, جو کہ آدھے سے زیادہ تو رچ بس گیا ہے, لیکن وہ آج بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے نہیں تیار. ہمیں ان کی وجوہات دیکھنی ہوگی, ہمیں وہ وجہ ڈھونڈنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس نے جو ہے نا باجوہ کو دیکھا ہے کہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جا کے باتیں کر رہا ہے, پھر اس نے وائس اوور کی. وہ بلکہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اپنا کیا کہتے ہیں جو یورپ ٹائمز کے نام سے وہ کرتے ہیں, ولاگ بھی کرتے ہیں, سب سے زیادہ رپورٹس ہی وہی دیتے ہیں فرانس میں. تو کیا کہتے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یار یونس خان سے بات ہوئی,
تو وہ بھی ان سے نا یہی بات ہو رہی تھی کہ یار یہ ایسا کیا ہوا, مطلب کیوں ہم ایسی چیزوں کا نشانہ بنتے ہیں. وہ جو گالیاں پڑی ہیں وہ پاکستان کو پڑی ایز اے کریکٹر. میں تو مطلب نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ یار یہ باجوے جو اتنی زبردست قوم ہے ان کے اوپر بھی ایک گالی کا نشان. آپ نے جو ایک بات کی نا کہ انڈیا اور پاکستان جن کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں, اور یہ مڈل ایسٹ میں تو میں نے خود دیکھا ہے, بلکہ سعودی عرب کے اندر تو میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستانی اور انڈینز آپس میں رہتے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں, ملتے ہیں جلتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں. لیکن افغانستان اور پاکستان کی باہر جو نفرت دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایک پروپیگنڈے میڈیا کے علاوہ پروپیگنڈا اور بھی بہت کیا ساری گیا ہے. چیزیں ایسی ہیں یار. میں آپ انڈیا نے اس کو کے اوپر دیکھا بہت نا, پیسہ ہمیں خرچ کیا ہے. میں جہاں ایک تک بات یہ انڈینز بھی کی ہے میں آپ کو کہ بات بھارت نے بتاؤں نا, پیسہ بہت خرچ کیا ہے اس چیز کے اوپر. جیسے ہی اپنوں کی بات ہوتی ہے نا تو اپنا کون ہوتا ہے, پنجابی ہوتا ہے. وہ بھلے ہندو ہو, وہ سکھ ہو یا وہ مسلمان ہو, وہ اپنا ہی کہلاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, محبتیں ہیں. مطلب اس کے اندر جو ہے نا کوئی نہیں ہے. جو سکھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر ماضی کا ایک قصہ ہے بہت بڑا جس میں ٹریپ ہو گئے سکھ اور ان کے ہاتھوں زیادتی ہو گئی, تو وہ ہم اس کو لے کے جو ہے نا ساری زندگی گال نہیں سکتے. ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا آنکھیں کھولنی ہوں گی. تو یہ چیز ہے. جہاں تک بات رہی, دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں جو ان سے نا بات مختصراً کر کے کہ یہ جو معاملہ ہے نا پاکستان کے اندر جو ٹوٹل چل رہی ہے سیاست, وہ میں راجہ سی صاحب کے پیک پاس کی جاؤں گا چل سوال رہی لے ہے. کے. جی جو یہ ساری سیاست چل رہی ہے نا وہ جی سی پیک کی چل کمپلیٹ رہی کر ہے رہے کہ یار سی پیک, اور دوسرا سی پیک سے پاکستانی عوام کی خوشحالی کی بات چل رہی ہے. آگے جو ڈرامے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر 100 ڈسکس کر لیں. کوئی اپنا عمران خان بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, فرق ہوگی کہاں گئی. سر جی بس کہانی جو ہے نا ساری یہی ہے, جو چلائے گا اس پروجیکٹ کو وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے چلائے گا, تو وہی پاکستان کا ہے. میں آپ کے پاس چلوں گا راجہ صاحب بجٹ کو لے کے اس حوالے سے. کیا یہ کوئی الیکشن بجٹ دیا گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس میں 10 ارب روپے سیکیورٹی کے, 15 ارب سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رکھے گئے ہیں؟ کیا اب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی محسن بیگ کے نام گردش میں ہے, جو ہمیں نہیں لگتا خیر کہ محسن بیگ ہوں گے. نگران وزیر اعظم بھی طے ہو چکا ہے, نگران حکومت بھی ایسی ہوگی جیسے یہ محسن نقوی کی آپ سمجھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, یہ اب بجٹ سے مشکل بجٹ تھا. اب اسحاق ڈار صاحب ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میری آواز آ رہی ہے, ایک طرف وزیر اعظم ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تمام تر شرائط مکمل کر لی ہیں, تمام شرائط مان لی ہیں, پھر آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. پھر ایک طرف اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں چلنا پڑے گا, پھر پلان بی. یہ آئی ایم ایف کا ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے گا, اس کو ہم الیکشن سے ہی جوڑیں گے, آپ آگے جا کے اس کو لنک کریے گا اپنی انفارمیشن کے حوالے سے. آئی ایم ایف کیوں نہیں پاکستان کو جو ہے وہ قسط جاری کر رہا؟ ریزن کیا بن رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ پروگرام میں بیٹھ کے کہ عمران خان نے جو امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا گھڑا ہے اس کے حوالے سے آئی ایم ایف ہماری قسط جاری نہیں کر رہا. اب جاوید لطیف کی بات کو کتنا آپ سیریس لیں گے اس حوالے سے وہ آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. کیا ریزن ہے ہم آئی ایم ایف کی کس کے بغیر اس الیکشن اس بجٹ کو ہم چلا نہیں سکتے؟ ہمیں تقریباً اس میں 14,000 ارب کا جو 14,000 ارب کا جو یہ بجٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کی 1.5 بلین کی قسط لازمی چاہیے. پلان بھی وہی ہے کہ ہم چائنا کے پاس جائیں گے. آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے ضرور بتائیں کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں, کس طرح سے کام کرتے ہیں. امریکن انفلوئنس کتنا ہو سکتا ہے ان کے اوپر کہ ایک ملک جو تمام شرائط کو پورا کر رہا ہے, وزیر اعظم 10 دفعہ آ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام شرائط آپ کی مان لی ہیں, منونت اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں, پھر بھی وہ قسط جاری نہیں کرتا اور لڑکا کے رکھتا ہے معاملے کو. اس کے پیچھے ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم بات کریں, ایک میں ذاتی طور پہ میں تو اس کو پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں بنتی تو اٹ مین کہ آپ ایک طرح سے ایک چنگل سے نکل رہے ہیں. اور میری اپنی فیلنگ بھی یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ شاید نہیں ان سے ڈیل کرنا چاہتی تھی. میری اپنی جو فیلنگ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان سے بندے رہے نا تو پھر ہمارے لیے دوسرے معاملات جو ہے نا ان سے ہم پھر پھنسے رہیں گے ادھر. تو ادھر سے جان چھڑانا
ادھر سے جان چھڑانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بہانے سے ان سے جان چھوٹ جائے, ٹھیک ہے نا. تو جو نئے لوگ ہیں نا وہ پیسہ کم دیتے ہیں, وہ ڈیولپمنٹ آپ کی ضرور کر دیتے ہیں, پیسے کی انوالومنٹ جو ہے تھوڑی کم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے پھر اگر لائک امریکہ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, جو آج آپ نے دیکھا کہ تیل کی جو پیمنٹ ہے وہ ین میں جو ہے نا وہ کی گئی ہے, اور جو بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے ممالک کے درمیان, کہ پیسے کی وہ نہیں ہوگی, مطلب چیزیں ایکسچینج ہوں گی ایک دوسرے سے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈالر کا انحصار جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو ایک چیز تو یہ بھی ہے, آئی تھنک اگر اس کے بغیر کام چل جاتا ہے تو اہم پھر بہت ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, اگر میں نے اگلے دن ایک گروپ میں شیئر کیا تھا بلال غوری کا وی لاگ. جتنے بھی وی لاگر ہیں نا, میں ان سب میں اگر کسی بندے کو سے صحیح امپریس ہوتا ہوں نا, کہ جو بڑی چھان بین کر کے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد وہ بندہ وی لاگ کرتا ہے, تو بلال غوری کے وی لاگ ہمیں سننے چاہیے if you really want to learn something about anything. تو اس نے جناب جو اگلے دن جو بریک ڈاؤن دیا ہے نا, آئی مین بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ آپ کا اس سال کا جو بجٹ ہے وہ غالباً 14 یا 16,000 ارب روپے کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی جو ممکنہ پروجیکٹڈ جو انکم ہے وہ 9,200 ارب روپے ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا بریک ڈاؤن وچ واز پرووائڈیڈ بائی بلال غوری, اس نے کہا جی کہ 1,800 ارب روپیہ ہمارے ڈیفنس کا ہے, 400 ارب روپیہ جو ڈیفنس کی پینشن ہے, تو یہ بن جاتا ہے 2,200 ارب, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس نے ایک اور آئٹم لگایا تھا جو اور 7,000 ہمارا سود میں, وہ کہتا ہے کہ جو ڈیفنس کے لیے ہم نے قرضے لیے ہیں, اس کا جو لفظ تھا اس کا, جو ڈیفنس کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہم نے جو قرضے لیے ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ 7,200 ارب روپیہ بنتا ہے. سو ان 7,200 if you add that 24 ارب روپیہ, تو یہ 92 جو ہے 9,200 ارب سے وہی کراس کر جاتا ہے. سو دا 100% آف دا انکم آف پاکستان گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو ڈیفینس آف پاکستان, اور باقی پھر جو اوپر سے جو قرضہ ورضہ جو لے کے انہوں نے ملک چلانا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو آپ کیری آن کریں ارشد صاحب. ہارون صاحب میں ایک کال لے لوں. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کے بغیر اگر پاکستان